اس سے بڑے بھی ہم بیوقوف ہیں، وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ، یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے؟ بھائی مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو، اس کے نتائج بھی سوچے ہوں، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات، پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا، اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا، تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی؟ مقدر پہ۔ اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال، دیکھو ایک آدمی بیمار تھا، آپ کا دوست تھا، آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، یہی کرو گے نا آپ؟ یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا، تڑپنے دو؟ یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا، میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر دو قسم کے تھے، ایک اناڑی، ایک بڑا سینئر ڈاکٹر، آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں، وہ ابھی نیا نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے، آپ اس کے پاس لے گئے، پھر بندہ مر گیا، آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا، یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال۔ لیکن نہیں، آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی، دوائیں دی، ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی، پھر بھی بندہ مر گیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی؟ تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی، اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا، ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے، اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے، یہاں تقدیر کا استعمال۔ لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کریں، ایک اچھا والا بندہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا، اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا، موت کا ایک ٹائم متعین ہے، مقدر میں تھا، مرنا، مر گیا، چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا، چاقو سے ہی مرے گا، بندوق سے نہیں مرے گا۔ ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے، تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا، تو جائے گا جہنم میں۔ تو کہاں جائے گا؟ جہنم۔ بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، لا چاقو لے لیا، اور آپ کہیں گے اب میں تیرا گلا کاٹتا ہوں، مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا۔ وہ مان لے گا یہ دلیل؟ تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا، وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں۔ ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قوائف پورے کر لو۔ اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ۔ آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات: کام سوچے بغیر کرنا، نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے، اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت، اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں۔ ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں، تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے، کھائیں گے ایسی چیزیں، برگر پیزے نہیں کھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا۔ تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، تمیز کی زندگی ہوگی، لہذا یہ 100 سال جئیں گے، تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے، کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے، اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا۔ 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی۔ تو ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے، لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے۔ جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں، تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے، پتا چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے، تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے، غالباً عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، تو انہوں نے اب مشورہ کیا بھئی کیا کریں ہم، بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، وہاں وبا پھیلی بھی، ہمیں مرنے کا خطرہ ہے، تو وہ واپس چلو۔ تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ،
تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی، تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا، یہ بھی نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے۔ زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے، تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قواعد پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے، تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی؟ پھر مسلمان صبر کرتا ہے، غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کیسی زبردست آیت قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم۔ ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا، یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا، نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے، فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا۔ اب گئے کس کے حکم پہ تھے؟ یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا۔ آپشنل ہوتا نا، آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے، پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے، یار ہمارا فیصلہ کیا تھا؟ غلط تھا، واقعی ہم نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ یہاں تو جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہاں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، بھائی نکلو۔ اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا۔ اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے۔ تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے، جنگ تھوڑی تو خودکشی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اے یہاں قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے، بڑا زبردست۔ یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہے کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو، بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے، ایک دماغ بنا لیا، تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو۔ دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں، ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا، بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا، مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے نا ٹماٹر کا بزنس۔ خربوزے کی مثال بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو، آپ نے بزنس کے بارے میں ورکشاپس اٹینڈ کی، اپنے قواعد پورے کیے، ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا، جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا، 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا، صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ۔ یعنی میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی تھیں اور 4.5 لاکھ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے بکی ہیں، وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت۔ لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے 50,000 گنوا کے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی، یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ اور وہ جو 4.5 لاکھ کا بکا نا، اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے، یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے، اسی کو پکڑا دو، ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے۔ خیر، تو آپ نے کیا کیا؟ پورا مشورہ کیا، ورکشاپ تاجروں سے ملے، بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے، اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا، سارے مشورے لے کے اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لی، یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی۔ ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے، ایک جاب کے لیے، ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو، اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں، کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان، پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا، نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں۔ آسان مثال دیتا ہوں، آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں؟ فریش، ایک دم ناک سے بھی دھواں، منہ سے بھی دھواں، انجوائے کرتا ہوں لائف کو۔ تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
نہیں اس سے پہلے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى، ایک اور آیت ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم۔ اس آیت کا حاصل یہ، اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا، جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی، کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو۔ تم یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا۔ شریعت کی بات آئی ہے، علماء سے، مجتہدین سے پوچھا جائے گا۔ حدیث کی بات آئی ہے، محدثین سے پوچھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا۔ اس میں مفتیوں سے پوچھا۔ یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے، میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کیا، سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھئی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے، اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا۔ وہ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ بھائی تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا، تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں، ایک دم مزہ آنے لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے، ایک ڈاکٹر، دو ڈاکٹر، تین ڈاکٹر، وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے، اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے، پہلے 1 ڈبی، پھر 2 ڈبی، پھر 10 ڈبی، پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے، پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم۔ ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا، سمجھ رہے ہو؟ پھر دھواں ہی دھواں، اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ، کینسر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، پھر پینی پڑے گی۔ قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ، ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں۔ یہ ہم نے تو، ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں، ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے، 48 گھنٹے گزر جاتے تھے، ان کو بیت الخلاء کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلاء۔ کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار۔ خیر، سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا۔ آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا، وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی۔ اللہ میاں نے کہا بھئی پیپر لے کر آؤ، تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں، نہیں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں، لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے، یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے۔ سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر، اور پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا، لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یار، خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری کیا تو میں نہیں ہے، لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے۔ دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے، کیسے تڑپتے ہیں بیچارے۔ تو ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا، توبہ تو اب بڑے سے بڑے گناہگاروں کی بھی ہے، تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا، دنیا کی سزا تو مل گئی۔ یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے، بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق، یہ احمق کہلائے گا، یہ عقل مند نہیں کہلائے گا۔ تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو، یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا، ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام کوائف مکمل کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے، پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان۔ پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو، کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے، قتل ہو جائے، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا، پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے، اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں، جہاز الٹ گیا، ڈوب گیا جہاز، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں، ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے، نہ زلزلے میں ہلاک۔ جاپان میں زلزلہ آئے نا، ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے۔ اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں،
میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت. پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے, ہمارے جو ارشاد بھائی, ان سے پوچھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے, وہ ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی, 2 پورشن تھے نا ان کے گھر کے, چھت گر گئی, خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے, ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے, گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے, اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے, لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے, لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے باز. کہہ رہے یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے, وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی, اور بھاری بھی ہے ماشاءاللہ, جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی, چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا, پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے, اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں, یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ, یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو, کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی, بندے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے, جہاز الٹ گیا, تو کافر کیا کہتا ہے, کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں, ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ زلزلہ آ جائے گا, ارشاد بھائی گر, استغفر اللہ, وہ ہمارے دوست ہیں وہ گر جائیں گے, اور بھائی جاپان مت جاؤ زلزلہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, سونامی آ گیا دیکھو مر گیا, یا جہاز ڈوب گیا. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں, بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے, مسلمان اگر مگر نہیں کرتا. فرمایا تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے, سارے زندہ تھوڑی رہیں گے, ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دے, کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا. تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی, تبھی قرآن کہہ رہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے, اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا, اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹیو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھئی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی, کیا خیال ہے, اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا, تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے, تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے, ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے, اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان.
کچھ دیر میں اطلاع کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا. انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گور گور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گور گور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لیں. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں یہ بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ریئیکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا بڑی سے بڑی موت ہو جائے, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا, تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی, کوئی سرکاری عہدے پر بھی تھے. وہ جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا, وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست, انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے. اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کا بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے, بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہاں تو تیل ہے نا, تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے, خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی. تو اب وہ عربوں کے بچے وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعات سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک سعودی اپنے 2 بچوں کو, 2 بیٹے تھے اس کے, لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا, وہ بھی 9-10 سال کی عمر کے, ہاتھ چھوٹا, وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے, پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی, اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. بچہ جا کے درخت سے چپک گیا, آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے اپنے بچے کی لاش اٹھائی اور زبان میں الفاظ تھے ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ. کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ بچہ انگلی, وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ روڈ پہ آ گئے, اس کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا, اس نے کہا بھائی دی ہے, تو اس نے کہا میں نے معاف کیا کیونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعات سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے. اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم, لبرلزم آئے گا تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا تو میت پہ جو 2-2 فٹ اچھل ہاں ہی ٹھوک سر مار رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا, چلانا, شور شرابہ یہ پسندیدہ نہیں ہے, صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ عربی نے, سعودی نے میری دعوت کی, میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ, دعوت, پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے زیتون میتون, ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں. ہوٹل اتنا مہنگا اور اس میں کھانے زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے, باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہوتی.
تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے، لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ پھر ایک بنگالی ہوٹل تھا، ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چھپڑ میں جا کے، پائے میں نا وہ ڈبو ڈبو کے ہاتھ بھی، جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبے، چپکے نہیں، اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو کیا کر رہا ہے توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں وہ چڑھانے والے لوگ آئے یہاں پہ، کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے کہ یہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا. نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا تھا، نکل یہاں سے. صحیح ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں یہ دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے، انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا، کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ابے تو کیا کھا رہا، تو روٹی کھا رہا ہے، نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے، ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہی پہلے صابن سے، شیمپو سے، صابن سے، ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو، پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس، تو اس نے کیا کیا، ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے، یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے، ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، اللہ خیر کرے. ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ، اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے، اب سیو ہے، اب کیا ہے، محفوظ ہے. اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا، اب کیا کروں میں. وہی جملہ اس کی زبان پہ، ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے، ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی. ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے، اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے، ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ ہو گیا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا، لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے. حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں، کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن، تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو، پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو، تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا، پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی، سکھائی نہیں ہوتی اور کہا تجربہ کر، پھر ایکسیڈنٹ ہوتا. کہتے کوئی بات نہیں، ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں، نالائق. جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی، روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قوائف پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ. کیونکہ ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی، اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا. یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے، کامیابی کے اسباب بھی. اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے، ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں،
ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے؟ اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں. بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق، بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے. صحیح ہے نا؟ ہمیں کون سا پیکج چاہیے؟ دوسرا والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی، پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کمزور. وجہ کیا ہے؟ صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا، چٹکلا. سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو؟ خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ، اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار، تمہاری ایک بیوی ہے، تمہیں تو تم کچھ بھی نہیں کھاؤ یار. طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو، یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں، یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب، کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار؟ کیا کرنا ہے خوراک کا؟ کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے؟ تو خیر، تو ایک ہے نا، بس صحیح ہے، گزارا کرو اس کے ساتھ. اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں ہے. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا، اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے، یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا، عزت کی زندگی دے سکتا تھا، اس کمبخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے، جا. خیر، ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے. سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے، کون سی دے دے؟ کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی، لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں، شافی ڈاکٹر کچھ، اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں، جاپان کے ڈاکٹر. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا، تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے، انہوں نے کہا تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز، سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے. نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھئی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ. اور کمال کی بات، اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ. نہیں آپ حیران ہو رہے ہوگے، خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے، کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا، وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے، وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ، بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ، جان چھڑا دو اس عذاب سے. ابھی آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، مہنگی ہو گئی، شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ، یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں، شہد کھاؤ، گڑ کھاؤ یار، یہ کھا لو، اللہ آپ کھجور کھا لو. یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں، ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی، یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی؟ اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z شکر کے علاوہ کچھ، یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر ورکشاپ بھی کرواتے ہیں، نیٹ پہ بھی، ادھر ادھر بھی، لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوئے گوشت کھاؤ، گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے، نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار، کتنی تعریفیں کی اللہ نے. اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا، وہ ٹیسٹ ہے نہیں. ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا. اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ، تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ.
समझते हो कि नहीं समझते हो? तो चीनी तो डॉक्टर कहते हैं कि इससे भी ज्यादा नुकसानदेह। चीनी के डब्बों पे कभी लिखा हुआ देखा, खबरदार चीनी खाना सेहत के, जितनी हमें जो एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से तो चीनी बहुत ज्यादा हमें एनर्जी दे रही होती है, कैलोरीज दे रही होती है। खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा। लेकिन आप देखो, आप सुनते रहते हैं बच्चों को चॉकलेटें नहीं खिलाओ, कहते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? चॉकलेटें नहीं खिलाओ और बच्चों को ये नहीं खिलाओ तो वो नहीं खिलाओ, लेकिन बच्चा उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं है। पापड़ के अलावा बच्चे के हलक में कुछ उतरता ही नहीं है। तो इससे पता चलता है भाई, नॉलेज चाहे दीन की हो या दुनिया की, इससे इन मुआशरे की इस्लाह सिर्फ इतना काफी नहीं, ये भी जरूरी है। नॉलेज ही नहीं है फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, लेकिन इतना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए हिम्मत चाहिए अमल की। तो अमल की हिम्मत, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले, देखो जब ये क्वालिटी इंसान के अंदर होती है ना, तो फिर वो क्वालिटी हर जगह काम आती है। ऐसा नहीं होता कि एक क्वालिटी आपके अंदर दीन में काम आ रही है, दुनिया में नहीं आ रही। जैसे आप अगर बहादुर हैं तो लड़ाई जब भी आप लड़ेंगे, चाहे अल्लाह के लिए लड़ें या अपने अब्बा के लिए लड़ें, बहादुर आदमी हर जगह लड़ेगा। वो बुज़दिल चाहे अल्लाह का मामला हो अब्बा का मामला हो, दोनों जगह भागेगा। ऐसा है या नहीं है? कम हिम्मत आदमी जो सुस्त है, एक नंबर का पोस्ती है। बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं आपको नहीं कह रहा, कुछ यहाँ बैठे हुए उनको कह रहे हैं, मुझसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चल गया, लेकिन मैं आपको नहीं कह, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जो सुस्त और पोस्ती और कौम होती है वो दीन में भी ढीली, लेकिन वो दुनिया में भी क्या होती है? ढीली होती है। मैं यकीन से कह सकता हूं, गोरों में जो एक्टिव लोग हैं ना, एक्टिव लोग हैं, सुबह उठ के जॉगिंग करना अपने टाइम, ये अगर मजहब पे आते हैं तो मजहब में भी क्या होते हैं? आगे। मैंने गोरे मुसलमान देखे हैं ना, बहुत देखे हैं, कम नहीं। पहले तो हमारे मदरसे में बहुत, तो 9/11 के बाद फिर गोरों का दाखिला मुशर्रफ ने बंद कर दिया, गोरे खुद भी आना बंद हो गए कि ऐसा ना हो, पाकिस्तान इस्लाम सीखने के लिए आते थे, कमाल की बात देखो, तो ऐसा ना हो आते ही डायरेक्ट जन्नत में ही ना पहुंचा दें ये लोग हमको। लेकिन हमने गोरों को देखा है, जब मुसलमान होते हैं तो फिर वो, उनकी नमाजें मेरी और आपकी नमाजों से ज्यादा अच्छी हो जाती है। वजह क्या है? वो भाई अपनी पहली जिंदगी में भी क्या था? एक्टिव था। इस्लाम लाया है तो एक्टिवनेस कहाँ इस्तेमाल हो रही है? इस्लाम में हो रही है। उसको नजरिया ठीक नहीं था, इल्म नहीं था उसके पास कि इस्लाम बरहक है। इल्म मिला तो वही मोटिवेशन जो उसको दुनिया पे चला रही थी, वही कहाँ चला रही है? वो दीन पे चला रही है। हमारा जो बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई, हम कम हिम्मत लोग हैं। इस वजह से हमारी सेहतें भी देख लो और हमारा मजहब के मामले में जो हाल है वो भी देख लो। तो एक ही चीज ठीक करनी पड़ेगी, उससे दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? ठीक। आपके अंदर कोई सलाहियत होती है, मिसाल के तौर पर आप बेवकूफ हो, फिर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं उनको नहीं कह रहा, फर्ज करो आप बेवकूफ हो, तो आपको कोई दुनिया की मुश्किल बात समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगी, दीन का कोई पेचीदा मसला समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेवकूफ आदमी के समझ में दीन की बात तो जल्दी आ जाती है क्योंकि नेक है, और दुनिया की बात आती नहीं क्योंकि नेक नहीं है। ऐसा होगा? भाई दिमाग तो वही है ना जो समझने के लिए। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई आप नमाज के बाद मिल लेना मुझसे, शफीउल्लाह आपसे कह रहा हूँ, तो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो आज जो बहुत से लोग हैं ना जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, एक्चुअली हम तौबा करते हैं, एक्चुअली हमसे गुनाह नहीं छूट, एक्चुअली फजर में ऐसे लगता है जैसे मुर्दे को कब्र से निकाला जा रहा है। अभी देखो कितने नमाजी हैं, फजर में कितने होते हैं? जुम्मे की नमाज फर्ज है तो क्या फजर की फर्ज नहीं है क्या? है भाई, अगर फर्ज है फजर की तो जितना रश जुम्मे में होना चाहिए इतना किसमें होना चाहिए? फजर में। लेकिन हालांकि इल्म है, और यही जुम्मा अगर फजर में कर देती ना इस शरीयत कि जुम्मे की नमाज फजर के टाइम पे हुआ करेगी, तो 4 आदमी बैठे हुए होते यहाँ पे, एक शाकिर भाई होते, एक चंगेजी साहब होते, और एक रफी भाई होते, और 1-2 और। वो मैं 1-2 बम हम इसलिए रखे हैं कि अगला कहेगा मैं भी तो आता हूँ, तो मैं कहूँगा 1-2 में आप थे। वो स्पेस खाली रखो ताकि कोई एतराज समझे कि मेरे ऊपर हो रहा है तो उसको खांचा वहां पे फिट कर दो। ये भी एक सियासत है भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना? ये तो शुक्र है अल्लाह ने दोपहर के टाइम पे जितने पोस्ती मोस्ती हैं सारे। अब हमने जुम्मे की नमाज की थी 1 बजे, पब्लिक आधी से ज्यादा शॉर्ट हो गई। वजह क्या है कि कराची में नाश्ता जिस कौम का 2:30 बजे हो रहा होगा तो वो 1 बजे कहाँ जुम्मा पढ़ने आएगी यार? तो हम सब, मैं इसमें अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहूँ मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, बहुत बाहिम्मत आदमी हूँ। मैं जो नसीहतें कर रहा हूँ मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करके, तकरार की नहीं है, ताकि मुझे भी तो हिदायत मिले। अगर मेरे अंदर सुस्ती है तो वो भी दूर हो। लेकिन इतनी बात जरूर है भाई, हमारे साथ नॉलेज का मसला नहीं है इतना, हमारे साथ मसला है कम हिम्मती का। हुकूमत को चाहिए मशवरा दे रहे, होगा नहीं ऐसे। लोग कमिट्स कर रहे होते हैं, हुकूमत को मशवरे दे रहे। भाई अच्छी बात करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई,
जापान में, चाइना में, इन मुल्कों में बाकायदा वर्कशॉप्स करवा के ना उन्होंने अपनी कौमों की सुस्ती को खत्म किया है। हमारे यहाँ ऐसा तालीम का कोई सेटअप नहीं है। कुछ दिन बच्चे रूटीन पर आते हैं स्कूल की वजह से कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है। नमाज तो आजकल बच्चों में रिवाज ही खत्म हो गया, माँ बाप स्कूल के चक्कर में उठाते हैं। वो भी बीच में साल में इतनी छुट्टियां, फला दिन फला पैदा हुए थे, फला दिन फला का इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फला की पहली शादी हुई थी, दूसरी, हो सकता है मेरी 4 शादियों में भी छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि फला दिन मुफ्ती साहब की चौथी हुई थी। कोई भरोसा नहीं। हर काम जो दुनिया में जो काम हो रहा है उस पर क्या दे रहे हैं? छुट्टी। ये कौम वो कौमें करे ना छुट्टियां जो तरक्की करते करते चांद पे कुमंदे डालने की सोच रही हो। यार चलो अल्लामा इकबाल के एक दिन छुट्टी, चलो यार कायदे आजम के दूसरे दिन छुट्टी, चलो यार फला लियाकत अली खान की तीसरे दिन छुट्टी। कायदे आजम तो फरमा के कहते काम काम और बस काम। खुदा की कसम मेरी ये राय है कि अगर कायदे आजम जिंदा होके आ जाएं, हम उनसे पूछें कि आप 25 दिसंबर को छुट्टी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं करो छुट्टी, मेरा डे मनाने से ज्यादा बेहतर है काम करके मेरा डे मनाओ। हर चीज में छुट्टी है या नहीं है? तो जो फरमान था काम काम और बस काम, तो तेरी छुट्टियां करवाने के लिए कायदे आजम ने मुल्क बनाया था। फिर बच्चे 12 बजे सो के उठ रहे होते हैं। तो कम हिम्मती जो है ना मेरे भाई, क्या चीज? कम हिम्मती, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। देखो कम हिम्मती खत्म करने के 2 नुस्खे हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। हाय हाय हाय, कैसे समझाएं बाप को। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। दिमागी जितनी बीमारियां है ना, ये भी एक किस्म की दिमाग का मसला है ना। कम हिम्मती, दिमाग तैयार ही नहीं हो रहा तो हिम्मत पे। तो दिमाग की जितनी बीमारियां है ना वो 2 तरह की होती है, एक रूहानी और एक मादी बीमारी, जिस्मानी जिसे कहते हैं। बाज़ दफा आप डिप्रेशन में होते हो, ये डिप्रेशन किसी रूहानी मसले की वजह से, रूहानी से वो जिन चुड़ैल भूत वाली रूहानी नहीं,